عرب کی دھوپ، تپتا ہوا ریگستان اور دوپہر کا وقت، ساری قیامتیں ایک ساتھ جمع ہو گئی تھیں۔ قافلے والے پیاس کی شدت سے جاں بلب تھے۔ انہیں یقین ہو چلا تھا کہ اب وہ چند گھڑی کے مہمان ہیں۔ اسی عالم یاس میں انہیں بہت دور ایک پہاڑ کے دامن سے گزرتے ہوئے چند ناکا سوار نظر آئے۔ سردار قافلہ نے کہا، اونٹوں کی رفتار بتا رہی ہے کہ یہ حجاز کے نخلستان سے آ رہے ہیں۔ نہ جانے کیوں میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ لوگ ہماری بجھی ہوئی زندگی کی امید گاہ بن کر طلوع ہوئے ہیں۔ اور پھر اس نے اپنے قافلے والے لوگوں کو کہا، اپنی بکھری ہوئی قوتوں کو سمیٹ کر انہیں آواز دو، شاید ہماری چارہ گری انہی کے ہاتھ پر مقدر ہو گئی ہو۔ اپنے سردار کے حکم کے مطابق قافلے کے تمام چھوٹے بڑے افراد نے ایک ساتھ انہیں بلند آواز سے پکارا۔ خوش نصیبی کے سلطان حجاز کے گوش مبارک تک یہ آواز پہنچ گئی۔ سردار دوست مدار نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، یہ عربی قبائل کا کوئی مصیبت زدہ کارواں معلوم ہوتا ہے، چلو اس کی اعانت کریں۔ باد صبا کی طرح تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے۔ پیاس کی شدت سے وہ بے حال ہو رہے تھے۔ ناقہ سواروں میں ایک چمکتا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ چیخ اٹھے، اے رحمت و نور والے، ہم پیاس کی شدت سے جاں بلب ہیں۔ تمہارے شاگل میں پانی کے چند قطرے ہوں تو ہمارے حلق تر کر دو۔ سرکار مدینہ، سرور قلب و سینہ، راحت معطر پسینہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس پہاڑ کی دوسری جانب ایک حبشی نژاد غلام اپنی ناکہ پر پانی کا ایک مشک لیے جا رہا ہے، اس سے جا کر کہو کہ چل تجھے پیغمبر آخر الزماں بلا رہے ہیں۔ فوراً قافلے سے ایک شخص دوڑتا ہوا پہاڑ کی دوسری طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ ہی فاصلے پر اسے ایک حبشی نژاد ناقہ سوار نظر آیا۔ اس نے اسے آواز دے کر روکا اور سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ سرکار کا نام سنتے ہی وہ ٹھٹک کر رک گیا اور اپنی سواری سے اتر آیا۔ اب اپنے ہاتھ سے اونٹنی کی مہار تھامے ہوئے وہ پا پیادہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ جیسے ہی اس کی نظر سرکار کے چہرہ انور پر پڑی، اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ ایک ہی جلوے میں وہ کاکل رخ کا اسیر ہو کے رہ گیا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تیرا پانی کم نہیں ہوگا، ان پیاسوں پر اپنی مشک کا منہ کھول دے، خدا تجھے روشن کرے۔ وہ حبشی اب اپنے آپ میں نہیں تھا۔ سرکار کے حکم کی تعمیل کے لیے بے ساختہ اس کے ہاتھ اٹھے اور اس نے مشک کا منہ کھول دیا۔ آبشار کی طرح پانی کا دھارا گر رہا تھا اور قافلے والے سیراب ہو رہے تھے۔ جب سارے اہل قافلہ سیراب ہو چکے تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، اب مشک کا منہ بند کر لے۔ مشک کا منہ بند کرتے ہوئے حبشی سخت حیرانی میں تھا کہ مشک کا پانی بہہ جانے کے بعد بھی اس کے مشک کا ایک بوند پانی کم نہیں ہوا تھا۔ شیفتہ جمال تو پہلی نظر میں ہو چکا تھا، اب یہ کھلا ہوا معجزہ دیکھ کر وہ اپنے جذبہ شوق کو دبا نہیں سکا اور بے خودی کے عالم میں چیخ اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے دعائیں دیتے ہوئے اس کے چہرے پر رحمت و کرم کا ہاتھ پھیرا اور اسے رخصت کر دیا۔ دوسری جانب حبشی غلام کا آقا پانی کے مشک کا بہت دیر سے انتظار کر رہا تھا۔ جوں ہی دور سے اپنی آتی ہوئی اونٹنی پر نظر پڑی، خوشی سے اس کا چہرہ کھل اٹھا، لیکن جوں جوں اونٹنی قریب ہوتی جا رہی تھی اس کا اضطجاب بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے حیرت تھی کہ اونٹنی اسی کی ہے، مشک بھی اسی کا ہے، لیکن سوار اجنبی ہے۔ آخر اس کا اپنا حبشی غلام کہاں گیا؟ جب اونٹنی بالکل قریب آ گئی تو آقا دوڑتا ہوا آیا اور اس اجنبی شخص سے دریافت کیا، تم کون ہو اور میرا وہ حبشی غلام کہاں گیا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تو نے اسے قتل کر کے میری اونٹنی پر قبضہ کر لیا ہے۔ سوار نے اظہار حیرت کرتے ہوئے جواب دیا،
ہائے افسوس، آج آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اپنے قدیم غلام کو آپ پہچان نہیں رہے۔ آپ کا غلام تو میں ہی ہوں، اور آپ کا کون غلام ہے؟ آقا نے غضبناک ہو کر جواب دیا، مجھے فریب دیتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ میرا غلام حبشی نژاد تھا، اس کے چہرے پر یہ سفید نور کہاں تھا؟ اب جو آئینے میں اس نے اپنا چہرہ دیکھا تو عالم بے خودی میں رقص کرنے لگا۔ جذبات کی والہانہ وارفتگی میں سرشار ہو کر اس نے اپنے آقا سے کہا، یقین کرو میں ہی تمہارا وہ غلام ہوں۔ اعتبار نہ ہو تو مجھ سے اپنے گھر کے سارے حالات پوچھ لو۔ رہ گئی میرے بعد چہرے کی یہ چاندنی کی، تو یہ برکت ہے نخلستان عرب کے اس پیغمبر کی، جس کے چہرہ زیبا کا عکس دل ہی کو نہیں، چہرے کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ آج نور کے اس ساغر میں نہا کر آ رہا ہوں۔ پہاڑ کی ایک وادی میں ان کی زیارت سے شاد کام ہوا۔ دم رخصت انہوں نے اپنے نورانی ہاتھ میرے چہرے پر مس کر دیے تھے۔ یہ انہی ہاتھوں کی برکت ہے کہ میرے چہرے کی سیاہی چمکتی ہوئی سفیدی میں بدل گئی ہے۔ آقا نے یہ کیفیت معلوم کر کے غلام کی پیشانی کا بوسہ لیا، اور وہ بھی دولت ایمان سے مالا مال ہو گیا۔ داستان محبت کے معزز سامعین محترم، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ مختصر سی داستان پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو اپنی محبت کا اظہار ہمارے اس چینل داستان محبت کو سبسکرائب کر کے لازمی دیجیے گا، اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے نشان کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیجیے، تاکہ ہر آنے والی نئی اسلامک انفارمیٹو داستان، سٹوریز اور واقعات سننے کے لیے آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن مل سکے۔ میں اللہ تبارک و تعالی کی پاک اور عظیم الشان بارگاہ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام حاجات، تمام دعاؤں اور تمام خواہشات کو پورا فرمائے، اور آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور آپ کی تمام جتنی بھی جملہ پریشانیاں ہیں ان کو آسانیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔